الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر اور اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے میں قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ آج بھی جو گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ نے موجودہ تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں کوئی ایسی خامی تو نہیں ہے کوئی۔ یہ بڑا ضروری ہے، بعض انہیں آپ واقعات نہ سمجھیں، قصے نہ سمجھیں۔ اللہ پاک نے جو قرآن میں قصص بیان کیے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ ذرا جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے معجزت ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے اس میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ یاد ہوگا میں نے تعارف میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء میں یہ وہ جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جنہیں بڑا احترام حاصل ہے تمام مذاہب میں، یعنی یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی، عرب کے اس معاشرے میں بھی، اور مسلمانوں کے ہاں بھی۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میرے ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ شرک کرنے والے تھے، بلکہ بڑے سچے مخلص راست رو مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بابا ابراہیم جو ہیں یہ جد الانبیاء بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں۔ قرآن نے انہیں ملت اسلامیہ کے باپ قرار دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو آج بھی، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم امت جناب محمد رسول اللہ کی ہیں، ملت آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ آ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ قرآن حکیم میں سورہ انبیاء میں 7ویں پارے میں 5واں رکوع ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہیں رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی۔ ہم نے پہلے دن سے ان کا سینہ توحید کا نشیمن بنا دیا تھا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید جو ہے اس کی شمع روشن کر دی تھی۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں
اور یاد ہوگا میں نے بڑے ابتدا میں جب تعارف عرض کر رہا تھا، آپ اللہ کی حکمت ملاحظہ فرمائیں، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بابل کا ایک شہر تھا، اور ہماری تالمود انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں آتا ہے کہ 2.5 لاکھ کی آبادی میں صرف ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ماننے والے تھے، سنگل ون، کوئی بندہ اللہ کو ماننے والا تھا ہی نہیں، 2.5 لاکھ کی آبادی۔ اور اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذرا انہیں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ارشاد فرمائیں نا، ان کے عقائد آپ کے سامنے، بڑی خوبصورت دلائل قرآن بھرا پڑا ہے اس میں۔ اور یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کی 25 صورتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 63 آیتوں میں، اللہ نے قرآن کے 70 مقامات پر، بعض نے 73 لکھا ہے، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ذرا؟ مکہ کے کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تو اسی دین پہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا انہیں کہیں اپنے عقائد دیکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے عقائد ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے دن سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنی محبت اور توحید کی شمع ہم نے روشن فرما دی تھی، اور ہم اس کے جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ پاک قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، بڑے ابتدا میں اس پہ انشاءاللہ ربیع الاول میں ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ سر 10 پہلا پارہ ہے، 15 رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ یہ تنکیر تخصیص کے لیے ہے کہ ہم نے بہت ساری باتوں میں آزمایا ابراہیم علیہ السلام، بہت آزمائشیں آئیں میرے ابراہیم کو۔ فَأَتَمَّهُنَّ جیسے کہتے ہیں نا جی 100/100 نمبر لیے، یا آپ کہیں کہ 100 میں سے 101 نمبر لیے ابراہیم علیہ السلام نے، تمام امتحانات کامیاب و کامران ٹھہرے۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے فرمایا کہ میں آپ کو دنیا کے امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد بھی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے، جو شرک کریں گے انہیں میں دنیا کا امام اور پیشوا نہیں بناؤں گا۔ آپ دیکھیں ذرا کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں صرف ایک بندہ اللہ کو جاننے والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، مشکل بات ہے، سچی بات ہے۔ اور پھر سب سے بڑا شرک کا تیرتھ جو ہے یہ مرکز ہے، وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کے والد سے آپ کا مکالمہ سورہ مریم کے حوالے سے آیت نمبر 41 سے 47 تک پچھلے درس میں نے بڑی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا آغاز گھر سے کرتے ہیں، والد سے ایک مکالمہ کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کیا کرتے ہیں؟ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ ابا جان کیا کرتے ہیں؟ آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں۔ ابا جان میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ جو میرے پروردگار نے دیا ہے، وہی کی صورت میں آپ اگر میری پیروی کریں تو میں صراط مستقیم کے اصول تک ابا جان آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ ابا جان مجھے خوف ہے کہ آپ شیطان کی بندگی کرتے ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اور کہیں اللہ کا عذاب آپ پہ نہ پڑے۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ہو کے تو بار بار مجھے ٹوکتا ہے، میری بات نہیں مانتا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں میرے خداؤں کے بارے میں تیری اچھی رائے نہیں ہے، اعراض کرتا ہے، تو منہ موڑتا ہے، اور کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو یقیناً میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، چھوڑ دے میرا گھر اور نکل جا میرے گھر سے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے ابا جان کے پاس گئے، یہ وقت بعد میں آئے گا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان، ابا جان میرا آخری سلام ہے، میں چھوڑ کے آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آج جو ہمارا درس جہاں سے شروع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابا جان تو بات نہیں مانتے، یقین کریں کہ باوجود اس کے
کہ والد جو ہے بات نہیں مان رہے، شرک کر رہے ہیں، لیکن ابا جان سے گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی. ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے. اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں بھی یہی تعلیم ہے. آپ کے والدین اگر غیر مسلم ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، آپ دنیاوی معاملات میں ہر بات مانیں گے، ہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے وہاں بات نہیں مانیں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کا کہیں گے ہمارے ماں باپ، ہم وہ بات ان کی نہیں مانیں گے، آج بھی نہیں مانیں گے. والدین کے شرک نہیں کریں گے، والدین کے نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھیں گے، والدین کہیں گے روزہ نہیں رکھنا روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہم ضرور کریں گے. ہاں دنیاوی اعتبار سے ہم ان سے بے ادبی اور گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے، ہر دنیاوی معاملات میں ان کی بات ہم مانیں گے. یہ اللہ کی تعلیمات بھی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں. آپ نے اپنی دعوت تبلیغ کو ذرا وسیع کر دیا لوگوں کو. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، وہ وقت یاد کریں. اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت، یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، ابا جان میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون. یہ مورتیاں جو بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ بت آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت مجاور بن کے ان کے پاس بیٹھے رہے ہو، موتقف ہو، ہر وقت انہیں آپ پوج رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالو، والد بھی بولا اور لوگ بھی بولے، وجدنا علیہ آبانا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب ضمناً میری بات ذرا آپ نے سننی ہے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ باپ بھی اور قوم کے لوگ بولے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی بندگی کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے اور ان کے مجاور بنتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائیو اور عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باپ دادا کبھی بھی حجت اور دلیل نہیں ہوتے. اللہ نے قرآن حکیم میں دوسرے پارے میں 5ویں رکوع میں ایک بات ارشاد فرمائی، یہ آج موجودہ تناظر میں بھی آپ نے بات دیکھنی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ربیہ کفار کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اس کی پیروی کریں جو میں لایا ہوں، محمد رسول اللہ لائے، اسلام لایا ہوں، قرآن لایا ہوں، اس کی اتباع کریں. تو وہ کہتے کہ محمد دل نہیں مانتا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے جا کے کہ ان کے باپ دادا میں نہ عقل تھی نہ ہدایت یافتہ تھے. یار باپ دادا بھی کبھی دلیل ہوئے ہیں؟ اگر ایک بندہ کہے کہ میرے والد صاحب ایسے تھے جی، میرے دادا جی ایسے تھے، یقین کریں میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے شیخ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، اگر ان کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو، قرآن اور حدیث رسول اللہ کے اس کے مطابق نہ ہو، خدا کی قسم وہ بات دیوار پہ مارنے کے قابل ہے. آپ جتنا بھی احترام کرتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے کا احترام کرتے ہیں، اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں. ہمارے لیے حجت صرف 2 چیزیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک محمد رسول اللہ کا فرمان، دیٹس آل. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز حجت نہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ جتنا بھی میرا احترام کریں، میری بات دیوار پہ مارنے کے قابل ہے. اگر کنٹرڈکٹ اس میں تضاد ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے تضاد ہو، آپ وہ بات دیوار پہ مار دیں، وہ بات آپ کے ماننے کے قابل نہیں. کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا دونوں گمراہی میں مبتلا تھے. کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے پاس اجیتنا بالحق، ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے، امنت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ باتیں جو تو کرتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو باتیں تو کر رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. قوم صرف بت پرستی نہیں کرتی تھی، سنیں، ہر پرستی موجود تھی سوائے خدا پرستی کے. کواکب پرستی بھی کرتی تھی. یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. بھی میں قرآن کے حوالے سے بات عرض کرتا ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ساری پرستیاں موجود ہیں. اب دلائل دے ابراہیم، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں.
क्या आप इनकी, कहने लगे जी हम अपने बाप दादा को पाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके बाप दादा भी गुमराह थे, आप भी गुमराह हैं। अब्बा जान मैं आपको भी देख रहा हूं, आपके इन लोगों को भी देख रहा हूं, कौम को भी देख रहा हूं, ये खुली हुई गुमराही में मुब्तला है। फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जरा फिर पीछे आते हैं, ये सूरह अन्नाम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मुक़िनीन। इस तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन के मुशाहिदात करवाते हैं। क्यों? ताकि मेरे इब्राहिम यकीन करने वाले हो जाए। एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह के जितने नबी आए, कमो बेश 1.25 लाख अंबिया इकराम, नबी से ज्यादा अल्लाह की जात पे और अल्लाह की तौहीद पे यकीन करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम जमीन और आसमान के मुशाहिदात नबियों को इसलिए करवाते हैं ताकि ये यकीन करने वाले हो जाए। मैं बड़ी खूबसूरत एक दो बातें आपसे अर्ज करता हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई, आप जानते हैं, मारूफ रवायत है 27 रजब कोई 13 बल्कि 12 नबवी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मिराज करवाई। एक मुहक्किक ने लिखा है और बड़ी उम्दा बात लिखी है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि अल्लाह ने हर नबी और रसूल को उसके मकाम, मर्तबे और मनसब के मुताबिक अल्लाह ने हर नबी को मिराज करवाई। क्यों करवाई? मिराज करवाने का मकसद क्या है? वो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में ये मिराज ही का जिक्र किया कि हमने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हाँ ये ठीक बात है कि जो मिराज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, जो कुर्ब अल्लाह का, जो अपनाइयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली, वो किसी और नबी के से भी नहीं आई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में कि हम जमीन और आसमान के मुशाहिदात इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करवाते हैं, ये करवाए हमने ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीन करने वालों में से हो जाए। एक फलसफी और नबी में बुनियादी फर्क ये है कि फलसफी जो बात करता है वो माज जन, कियास और गुमान की बुनियाद पे बात करता है। अल्लाह का नबी अल्लाह के दिए हुए इल्म और जाती मुशाहदे की बुनियाद पे बात करता है। ये चीज मेरी देखी हुई है। क्यों नबी को अल्लाह करवाते हैं, मिराज क्यों करवाते हैं? जरा थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, बात समझ आएगी कि नबी जब लोगों को कहता है कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये मेरे अल्लाह ने फरमाया, तो अगर कोई बंदा कह बैठे कि जनाब क्या ये चीज आपने अपनी आंखों से देखी है, कोई बंदा ये ना कह सके जनाब ये चीज मेरी आंखों देखी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं, कुरान में बड़ी खूबसूरत मिसाल है, 3 पारा है, 3 रकू है, आखिरी आयत है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्हीं के हवाले से मैं बात अर्ज करता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करने लगे। अल्लाह फरमाते हैं वो वक्त भी याद करने के काबिल, अब इज़क़ारा इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुख़्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरना इलैक सुम्मा अजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुम्मा यातीनका साया वलमन्नल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। बात सुने जी, अल्लाह क्या फरमाते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करने लगे, या इलाहुल आलमीन आप मुर्दा को जिंदा कैसे करते हैं? ये हयात बादल मौत का मसला है। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, हमारे अकायद है, उनमें एक अकीदा जो है वो आखिरत का अकीदा भी है, यानी क़यामत के दिन पर ईमान। हमारा यकीन हो कि एक दिन आना है, हमने दोबारा मरने के बाद हमने दोबारा जिंदा हो। दलाल से भरा पड़ा है कुरान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जाबजा मकामात पर इसका जिक्र किया है। और अगर ये अकीदा नहीं है, ये बात ज़हन में रखें कि दोबारा हमने उठने अल्लाह की हुजूर जाने, जर्रे जर्रे का हिसाब हमें देने, फिर हमारे दुनियावी मामलात कुछ भी, सच्ची बात है फिर तो है कि जनाब जो मर्जी है करते चले जाए, हमने कौन सा अल्लाह की हुजूर जाना है? जाना है, हमने एक दिन अल्लाह की हुजूर जाना है, हमने जर्रे जर्रे का हिसाब देना है अल्लाह की हुजूर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या अल्लाह कैसे जिंदा करते हैं मुर्दा को? अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहीम क्या आपका यकीन नहीं है कि मैं दोबारा मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा करूंगा? कौल कहने लगे, या इलाहू क्यों नहीं, 100% यकीन है, लेकिन वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं इत्मीनान क़ल्ब के लिए। कोई बंदा पूछ बैठे तो मैं ये ना कहूं कि मैंने अपनी आंखों नहीं देखा। खूबसूरत मिसाल सुने, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाते हैं 4 परिंदे लें, बाज़ लिखा है कौवा है, एक मोर है, एक मुर्ग है और एक जो है वो कबूतर है, या कोई चीज आप समझ लें। 4 परिंदे लें, उन्हें अपनी तरफ माइल कर लें, पंजाबी में कहते हैं हिला लें उन्हें, आप उन्हें बुलाएं। आज देखें आप, बाज में तीतर रखे हैं, बटेर रखे हैं, बाज रखे हैं, शिकरे रखे हैं, वो बुलाते हैं, सीटी बजाते हैं, वो उनके पास आ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं 4 परिंदे लें, उन्हें अपने साथ माइल कर लें, फिर आप पहाड़ पे चले जाए
आप चारों परिंदों को ज़िबा कर ले, ज़िबा करने के बाद उनके गोश्त बना ले, गोश्त का कीमा कर ले, छोटा कर ले, फिर उन्हें सामने वाले पहाड़ पे रख दे, उनके पर दूसरे पहाड़ पे रख दे, आप बैठ जाए, आप उन्हें आवाज दे, मुझे मेरे रब होने की कसम है, वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। कुरान के अल्फाज हैं। किया, ऐसे किया, जानवरों को, परिंदों को हिला लिया, माइल कर लिया, पहाड़ पे चले गए, ज़िबा कर लिया, गोश्त मिक्स कर दिया, पर एक तरफ रख दिए, फिर उन्हें बुलाया, वो आवाज दी जो आवाज देते थे, इधर से पर उड़े, इधर से गोश्त उड़ा, वो परिंदे बने। अल्लाह पाक फरमाते यातीना का साया, वो दौड़ते हुए चलते हुए तेरे पास आएंगे। क्यों? क्या खूबसूरत बात एक मुफस्सिर ने लिखी है कि किसी वक्त का कोई बड़ा मुतजद्दिद आदमी, बड़ा जिद्दत पसंद आदमी, वो कहेगा नहीं जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ पे बैठे थे, दाना डाला हुआ था, वो परिंदे कोई हवा में उड़ रहे थे, फिजा में, उन परिंदों ने देखा, वो परिंदे उतरे, और वो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, उड़ते हुए नहीं आएंगे, चलते हुए आएंगे, ताकि अपनी खुली आंखों से देख लें ये वही परिंदे हैं जो जिन्हें मैंने ज़िबा किया है। अल्लाह ने हमारे तमाम सवालात के जवाब कुरान में दिए। यातीना का साजा, वो दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। हकीम, या अल्लाह मेरा मैं जानता हूँ या इलाहुल आलमीन, आप तमाम ताकतों के मालिक हैं, यकीनन आप जो है, मैं तो सिर्फ अपने इत्मीनान कल्ब के लिए अगर लोग मुझसे पूछ बैठे तो या इलाहुल आलमीन मैं ये ना कहूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब आपने कमर कस ली कि मैं अब कौम से, पूरी कौम से तने तना एक बना, आप अंदाजा लगा लें, और पूरे मुल्क में कोई बंदा इनके सिवा कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम टकरा जाना चाहते हैं अपनी पूरी कौम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब मैंने इसके ना कवाके परस्ती भी करते थे। एक रात ऐसे हुआ, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह अनाम की आयत है, ये बातें बड़ी सुनने वाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा काला हाज़ा रब्बी फलम्मा फला काला ला उहिब्बुल आफिलीन। रात शुरू हुई, जैसे अब रात है, कभी आप बाहर निकल के देखें सितारे, अगर साफ आसमान है तो एक सितारा जरा बाकी सितारों में प्रोमिनेंट होगा, जरा उसकी रोशनी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी बाकी सितारों की निस्बत। अब कौम के लोग सारे बैठे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें, इसे कहते हैं इस्तिफा में इनकारी के तौर पे दलील है, एक दलील देते हैं, जैसे मुनाजरा होता है ना जी, मुनाजरे में दलाइल होते हैं और ये एक दलील है। आपने जब रात छा गई, आपने देखा कि एक सितारा जरा ज्यादा चमकदार है, लोगों से सवाल करके पूछ रहे हैं अच्छा ये मेरा रब है। आप कहते हैं ना ये सितारे जो है ये भी रब है, ये हमारे जो है जिनकी हम पूजा करते हैं। फलम्मा अफला, अल्लाह फरमाते हैं, अब आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद वो उसका जो है ना वो ज्यादा रोशन सितारा, वो उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। क्यों? चांद तुलू हो जाता है, चांद तुलू हो जाता है, उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब उसकी रोशनी जरा मध्यम हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं ऐसे डूब जाने वाले को जिसकी रोशनी खत्म हो जाए मैं पसंद नहीं करता, भाई मैं उसे रब नहीं समझता। अब्बास ने लिखा है कि ये एक रात के मामलात है, बस कहते नहीं, ये मुख्तलिफ रातों के मामलात। 14वीं का चांद तुलू हुआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन काला हाज़ा रब्बी। फिर जब चांद, आप जानते हैं 14वीं का चांद हर चीज को बुक्का नूर बना देता है, रोशनी होती है हर तरफ, जो रोशनी रोशनी होती है। फरमाने लगे हाज़ा रब्बी, अच्छा आप ये कहते हैं ये मेरा रब है। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा अफला, जब वो भी डूब गया, कहने लगे काला या कौम इन्नी बरी, कहने लगे कि लम यादनी रब्बी लाकुनन्ना मिनद दालिन, अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई न करता, जब वो डूब गया, सुनने वाली ये बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुने, अगर मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई न करता तो शायद मैं भी रास्ता खो जाने वालों में से हो जाता। हिदायत कौन देता है? अल्लाह ही देता है। अगर मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी ये रास्ता गुम करने वालों में से हो जाता। अल्फाज जरा थोड़े से वो अरबी में जरा सख्त है, मैं अल्लाह के नबी के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसका बरमान मैंने जो है ये यही है कि मैं भी शायद उस हिदायत वाले रास्ते पे न होता मेरा अल्लाह, अगर मेरा हाथ न पकड़ता। सूरज तुलू हुआ, आप जानते हैं सूरज तो फिर सूरज है। जब सूरज तुलू हुआ, अल्लाह फरमाते हैं कि जब सूरज तुलू हुआ, सूरज को देखा, कहने लगे हाज़ा रब्बी, ये रब है, हाज़ा अकबर, ये इन सब में से बड़ा है, ये सबसे, चूंकि सूरज की रोशनी आप जानते हैं कि हर चीज को बुक्का नूर बना देती, सूरज की रोशनी फिर चांद की रोशनी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है।
آپ جانتے ہیں کہ پھر شام کو بھی سورج غروب ہو جاتا ہے. فلما فلق، جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ میں بری ہوں اور بیزار ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو. وہ ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، میں ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. آپ پڑھتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تمام طرف سے اپنا چہرہ ہٹا کے اپنے پروردگار کی طرف کر لیا، وہ میرا اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور میں بیزار ہوں اس سے جو شرک تم کرتے ہو، اور میں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں. دلائل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے. اور ضمن ذرا بات سن لیں، یہ سورج جو ہے، یہ میرے بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے فارمیٹو بات ایک دو میں عرض کروں. سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے سورج ہم سے. سر جیمز نے اپنی کتاب دا مسٹریس یونیورس میں لکھا ہے کہ سورج سوئی کے ناکے کے برابر زمین کے قریب ہو جائے، زمین کو جلا کے بھسم کر دے، سوئی کے ناکے کے برابر اپنے مدار سے پیچھے ہٹ جائے، دنیا ٹھنڈ سے جم کے رہ جائے. خدا کی قسم اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے سورج. سائنسدان کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں جو یہ آگ زمین کی طرف پھینک رہا ہے، یہ آگ کا گولا 3 لاکھ میل لمبا ہے. یہ سورج جو زمین کی طرف پھینک رہا ہے، اگر دنیا والے اس کی روشنی کو اور اس کی ایبزارب کر لیں، اگلے 10 کروڑ سال 7 بر اعظموں کو مزید کسی ایٹمی پلانٹ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ سورج ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. پھر آپ حیران ہوں گے، میں حدیث عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ سورج ہر رات اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ اجازت ہے صبح میں مشرق سے طلوع ہو سکتا ہوں. اللہ اجازت دیتے ہیں، سورج تب صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اور ہر قدم اٹھانے کے بعد اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ اجازت ہے میں اگلا قدم اٹھا سکتا ہوں. اللہ اجازت دیتے ہیں تب اگلا قدم اٹھاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، سورج اجازت طلب کرے گا اللہ پاک سے، یا اللہ اجازت ہے میں صبح طلوع ہو سکتا ہوں. اللہ فرمائیں گے نہیں، آج اپنی حرکت معکوس کر دو، آج تم نے مغرب سے طلوع ہونا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے علماء سے سنا ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس دن سورج پھر دوپہر تک وقت ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. چاند، آپ حیران ہوں گے، یہ 2,40,000 میل دور ہے زمین سے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے جو پھل آپ کھاتے ہیں ان میں مٹھاس چاند پیدا کرتا ہے اللہ کے حکم سے. سورج شدت پہنچاتا ہے، چاند اپنی حدت پہنچاتا ہے. یہ آپ کے پھلوں میں مٹھاس چاند پیدا کرتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 2,40,000 میل دور اگر نہ ہوتا، یہ صرف 50,000 میل دور ہوتا. یہ کبھی آپ سہل سمندر پہ جائیں نا، سمندروں میں جو مد جزر پیدا ہوتا ہے وہ چاند کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ چاند 50,000 میل دور ہوتا تو ایک ایک لہر سونامی بن جاتی اور 70 فٹ بلند ہو جاتی، اور اس دنیا میں ہمارا رہنا مشکل ہو جاتا. جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب تو 5-6 فٹ ہے، یہ 70 فٹ ایک لہر بن جاتی اور اس دنیا میں ہمارا رہنا مشکل ہو جاتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تسجدوا للشمس ولا القمر، چاند اور سورج کو سجدے نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہم ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا ہے سورج اور چاند. ابراہیم علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی. سنیں، ابراہیم علیہ السلام سے قوم بھی کہنے لگی، والد بھی کہنے لگا تو جس اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کا تعارف کروا. میں جلدی ختم کرتا ہوں، بڑی خوبصورت 1-2 باتیں عرض کر کے. ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، انتہائی اختصار، انتہائی جامعیت کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا تعارف سنیں. ابراہیم علیہ السلام، الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. لمبی آیت ہے، مختصر لب لباب خلاصہ عرض کر دوں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت نصیب فرمائی. سن لیں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں، ذرے سے لے کر آفتاب تک، چوٹی سے لے کر ہاتھی تک، تخت الثری سے سدرۃ المنتہا تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جس سے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہدایت نہ دی ہو.
یہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے نا تو اس سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کون ہے تمہارا اللہ؟ جواب سنیں، یہ قرآن میں ہے، اللہ نے 16ویں پارے میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، جواب دیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے قرآن میں اسے زینت بنا دیا کہ کون سا تعارف کروایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقا ثم ہدیٰ، میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ہدایت نصیب فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو میں چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، میں اللہ جو چاہتا ہوں پیدا کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے دونوں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ دیکھ لیں آپ آج کئی بندے ہیں جی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ بعض بندے ہیں جی بیٹے 4 بیٹے ہیں جی 5 بیٹے ہیں جی بیٹی نہیں ہے جی۔ اکثر لوگ بیٹیاں بیٹے دونوں ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ جی 50 مربع کے مالک ہیں، اولاد تو نہیں ہے جی۔ امریکہ گئے، برطانیہ گئے، کینیڈا گئے، دنیا کے بہترین اسپتالوں میں گئے، اللہ فرماتے ہیں میرے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے دونوں دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقین کریں ہر چیز کے پیدا کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ بلکہ بڑی ایک دلچسپ بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، سنیں۔ کافر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا محمد تمہارا اللہ اتنا بڑا ہو کے بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہیں پہ ہاتھیوں کا ذکر کرتا ہے، گھوڑوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں پہ مکھی کا اور مچھر کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں عنکبوت مکڑی جالا مکڑی کا ذکر کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اتنا بڑا اللہ ہو کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا قرآن میں، خوبصورت جواب ہے، سننے والا ہے۔ پہلا پارہ ہے، 3 رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ شرماتا نہیں، گھبراتا نہیں اور محسوس نہیں کرتا کہ میں مچھر سے بھی کسی گھٹیا چیز کا ذکر کروں۔ اس لیے ہاتھی بھی میں نے پیدا کیے، مکھی اور مچھر بھی میں نے پیدا کیے ہیں، ان ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو گھبراتے نہیں ہیں اور محسوس نہیں کرتے، کیوں؟ میں خالق ہوں ان چیزوں کا۔ پھر اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت جواب قرآن حکیم میں 17ویں پارے میں آخری رکوع میں دیا ہے، جواب سنیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره۔ اللہ کی بات سنیں اللہ کیا فرمایا۔ اللہ فرما رہے لوگوں میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہے لوگوں میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، میری بات توجہ سے سنو۔ آپ اللہ کی بات سنیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو سارے کافر آپ کے پاس آئے ہیں آپ ان سے فرما دیں مکہ کے سارے کافر اکٹھے ہو جاؤ، یہ 360 جو آپ نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ اصاف ہے، یہ نائلہ ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہوس ہے، یعوق ہے، یہ سارے خدا جو آپ نے 360 بنا رکھے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر سجا رکھے ہیں، انہیں بھی بلا لو، سارے مکہ والے بھی، یہ 360 بھی، ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ یہ چیلنج ہے۔ آپ F-16 F-15 ایوارڈز تو بنا سکتے ہیں، آپ میزائلز بنا سکتے ہیں، انسان چاند اور مریخ پہ جا سکتے ہیں، اللہ کا چیلنج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنا کے دکھائیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا بڑی دور کی بات ہے، مکھی آپ کی کسی کھانے والی چیز پہ بیٹھ کے اپنے منہ اور پاؤں سے کوئی چیز اچک کے لے کے اڑ جائے، آپ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ دوڑ کے مکھی کو پکڑ کے اپنی چیز واپس لے۔ مثال دیکھیں، اللہ کی مثال دیکھیں۔ ضعف الطالب، آپ بھی بڑے بودے اور کمزور ہیں، اللہ کے سوا جو سارے آپ نے بنا رکھے ہیں وہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ اگلی بات جو اللہ نے فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ آپ نے پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی فرمائی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟
ان اللہ ورزاق ذو القوۃ المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کی ذمہ داری نہ ہو. ہر ایک کو رزق کون دے رہا ہے؟ کون دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو رزق کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں, ہر چیز کو رزق میں دیتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یہ پانی کون آسمانوں سے نازل کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. آسمان کے بادلوں سے پانی آپ برساتے ہیں یا میں برساتا ہوں؟ میں برساتا ہوں. میں چاہوں تو پانی کو کھاری کر دوں. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ آپ کو فرماتے ہیں, آپ تو واٹر سپلائی کا پانی پیتے ہیں نا, بعض گھروں میں ابھی بھی ہینڈ پمپس لگے ہیں, نلکے لگے. اللہ فرماتے ہیں صبح اٹھے آپ کے نلکے کے نیچے جہاں پہ فلٹر ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس تہ سے میں پانی غائب کر دوں. ہے کوئی اللہ کے سوا آپ کو پانی دینے والا؟ میں دیتا ہوں پانی, میں دیتا ہوں, کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں. اور کیا خوبصورت بات, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں, یہ نہیں فرمایا میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے. دیکھیں نا ادب, دیکھیں ادب, دیکھیں اللہ کا ادب دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا میرا اللہ ہی دیتے ہیں. یہ جماعت والے بھائی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اور اصل بات ہے بھی یہ, بیمار ہو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, یقین یہ ہو کہ شفا میرے اللہ کے پاس ہے, اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اسلام سراپا توکل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فلاں دوائی استعمال کرے. یا اللہ شفا تو آپ کے پاس ہے. فرمایا شفا بھی اس میں نہیں رکھی ہے, ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, یقین یہ رکھے کہ شفا میرے پروردگار کے پاس ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے, یا اللہ میرا ایمان ہے, لیکن یہ بھی آپ کا حکم ہے, آپ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ طبیب کے پاس لازمی جائیں, ضرور جائیں. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی بے اعتدالی کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے میں بیمار ہو جاؤں, یعنی میرا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے, شفا میرا اللہ ہی دیتا ہے. پھر میرا اللہ مجھے مارے گا, ایک دن آئے گا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں. اللہ نے بھیجا ہے, اللہ جب تک چاہیں گے رہیں گے, جب اللہ چاہیں گے واپس. میرا اللہ مجھے مارے گا, پھر ایک دن آئے گا میرا اللہ مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا. میں نے پھر اپنے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعارف کروایا, لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں مانے, لوگ نہیں مانتے, لوگ آج بھی نہیں مان رہے. لوگ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو نہیں مان رہے. سچی بات یہ, اللہ فرماتے ہیں, بس آدھے منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں, قرآن کے حوالے سے ایک بات سن لیں, پھر باقی انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا. لوگوں کے دل تو ہے, سوچنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں تو ہے, بصارت ان میں موجود نہیں ہے, دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان تو دیے ہیں ہم نے, حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اولئک کالانعام. اللہ کے رسول یہ جانور ہے, یہ مویشی ہے, یہ چوپائے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. سماعت بھی ہے, بصارت بھی ہے, اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں, کان بھی دی ہیں, دل بھی دیے, سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی حیثیت تو جانوروں کی حیثیت ہے, یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. کیلکولیٹ کر کے اگر آیتیں عرض کروں تو 756 آیتوں میں قرآن میں اللہ براہ راست دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ تفکر کرے, تدبر کرے, غور و فکر کرے, تحقیق و تجسس کرے, تعلیم و تعلم کرے, اور پہچانے اپنے پروردگار کو. رب ذوالجلال کی قسم ہے, ذرے کو دیکھیں, آفتاب کو دیکھیں, ہر چیز آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی. باقی گزارشات انشاءاللہ پھر اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے.